الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و با برکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہیں. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدس اور پاکیزہ ہستی دیں. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تعالی نے انسانے اور جننے کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس دی تخلیق دا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت دی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساکوں تو آکوں بندہ بنائے. بندے دا معنی بھی اللہ دی عبادت کرانے. بندہ بندگی کنو ہے، عبادت کنو ہے. او بندہ ہے جرا اللہ دی عبادت کرے، اور جرا انسان اللہ دی عبادت نہ کرے او بندہ نہیں، بلکہ اللہ نے اون دا شمار حیوانان اور جانوریں دے اندر کیتے. اساں تساں صرف نماز، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو عبادت سمجھی ودے ہیں. انہیں اندر کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے کہ نماز عبادت ہے، بلکہ افضل ترین عبادت ہے. روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قرآن کریم دی تلاوت عبادت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ شروع تو لے کے آخر تک، اول تو لے کے انتہا تک، آخر تک
پیدائش تو لے کے وفات تک پوری زندگی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دے دے. اے بندے دی تعریف کہ بندے دی زندگی دی ایک ایک ادا اللہ دی عبادت دے اندر گزرنی چاہیے. وہ کیویں گزر سی ان دا طریقہ کار میں تساں حضرات دے سامنے ذکر کرنا چاہنا کہ بندے دی زندگی دی ایک ایک ادا اللہ دی عبادت شمار کی تھی ونجے. بندہ فوت ہون دے بعد جڑے ویلے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر پہنچے تو اللہ تعالیٰ بندے دی ساری گزری ہوئی زندگی تے نظر رحمت فرماوے تے اللہ ان بندے دی زندگی کو دیکھ کے فرماوے کہ ون بندہ تائیں تا ساری زندگی میری عبادت دے اندر گزار دیتی ہے، لہٰذا میں اللہ کریم تے اتے راضی ہوں اور تے کو اپنی جنت دا مہمان بیا بننا. یعنی بندے کو چاہیے کہ مکمل زندگی، ہن مکمل زندگی دے اندر تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لین دین بھی ہے، خوشی غمی بھی ہے، دکھ سکھ بھی ہے. صبح جو ہی نیندر تو بیدار ہوئے ول شام دے سمن تک سارا دین دی مصروفیت اور دین دی ایک ایک ادا اللہ دی عبادت دے مطابق ہونی چاہیے. وہ کیویں بن سکتی ہے؟ تہاڈی توجہ میرے کوئی نہیں، میں دیدا بیٹھا تساں سارے دو، تساں احباب توجہ کرو. اگر میں ول تو کو توجہ کرائی رکھی تو لوگیں جنہیں سی ڈی سننی ہے انہیں آخنا کوئی یہ جی قوم میں جوان پھسے بول صاحب جنہیں کو قرآن دا ادب کوئی نہ، تو آدھی گستاخی تے توہین ہے. تو میری طرف دیکھو تو پتہ ہے مزاج میرا جان دے ہو، گفتگو ہی میں جلدی شروع کر کے جلدی مکین ہیں انشاءاللہ. اے نہیں کہ بندہ اپنی مرضی دے کاروبار کرے تو وقت ظہر دا ٹائم تھی وے ونجے عبادت کر کے وقت والا وے وقت اپنی مرضی دا کاروبار وقت اثر پڑھا وے وقت اپنی مرضی دا کام کاروبار نہ. نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن کاروبار ہے چاہیے تو کاروبار انجا ہونا چاہیے کہ اللہ آپ آکھے تیرا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے. تیری زندگی دے جو معاملات ہیں تے کو جو حاجات ہیں، کھاون ہے، پیون ہے، کپڑے پاون ہے، سمن ہے، جاگن ہے، سفر ہے، حضر ہے. یہ میرے جملے ضائع نہ کریں، تھوڑا جہاں دل دماغ دیاں تاکیاں کھول کے بھائی. زندگی دی ایک ایک ادا اور ایک ایک عادت کو عبادت بنا، یہ اللہ کریم دا حکم ہے. لیکن بن سی کے ٹائم اصلا تو کچھ چیزیں ہیں جنہیں کوئی عبادت سمجھی ودے ہیں. مالک کائنات نے قرآن کریم اصول لشے میں او اصول دس کے بعد ختم کرے سا. اللہ فرمائے دے لوگو اگر تسا چاہندے ہو کہ تمہاری زندگی دی ایک ایک ادا میں اللہ دی عبادت شمار ہوئے اور جڑے ویلے میرے سامنے کل قیامت والے معاشر دے روز پیش ہوو میں تمہاری زندگی دے اتے نظر ماراں تا ساری زندگی کو اپنی عبادت سمجھاں تا ول اللہ فرمائے دے میں تمہارے اتے راضی ہو ونجاں. تو ہکو طریقہ ہی وے اپنی زندگی دی ہر ادا اور ہر عادت کو عبادت بناون دی خاطر کہ اگر تسا اپنی ادا، اگر تسا اپنی عادت، اگر تسا اپنا چلنا تے بہنا، اگر تسا اپنا سمنا تے جاگنا، اگر تسا اپنا کاروبار تجارت تے لین دین، اگر تسا اپنی زندگی دے سفر تے حضر، اگر تسا اپنی زندگی دیاں خوشیاں تے غمیاں، اگر تسا اپنی زندگی دے دکھ تے سکھ اللہ دی عبادت بناون چاہندے ہو تو ہر اپنی زندگی دی عادت اویں بناؤ جی میں آمنہ دے لال دی عادت ہے. جدہ تواڈی عادت محمد الرسول اللہ دی عادت دے مطابق ہو سی میں اللہ تواڈی ادا کو عبادت بنا لے سا. کیسے سمجھ آئیے؟ ایک قضاء حاجت کرنا انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے. واش روم ہو کے آونا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقاضا رکھے بشری ہے اپنی عادت، لیکن کرو اویں جی میں آمنہ دے لال نے کیتے تو تواڈا ایک قضاء حاجت ہے ونجنا وی اللہ عبادت بنا لے سی. بیت الخلاء واش روم لیٹرین ویندی واری پہلے تسا کھبا پیر اندر داخل کرو اور زبان نال آکھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جڑے ویلے تسا حاجت رفع کر کے باہر نکلنا لگو پہلے سجا پیر کڈو، تھوڑا جہاں احتیاط کرنی بندی ہے. والا کو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. اللہ دے پیغمبر دی عادت تا ایویں ہے قضاء حاجت کرن دی
جیرا بندہ نبی کریم دی عادت دے مطابق اپنی قضاء حاجت ہی کرے، رب اکبر دی قسم ہے اللہ ان دی قضاء حاجت کو بھی عبادت بنا لیندے۔ حاجت اپنی رفع کی تھی سی لیکن اللہ نے عبادت بنا لی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام دے کٹھے گزرے نے کہ راستے تو غلام کو سواری دی مہار دے کے آئے کہ نہ تھی روک میں ہونے آیا گئن تو ون کی نے ایک جھاڑی دے نال ایک راستے دے نال جھاڑی دے نال این پوزیشن اچبائے گئن جی میں قضاء حاجت کریں دیئے ولا واپسی آ گئے نوکر تے غلام آئے کہ سہیں تُساں قضاء حاجت کی تھی تا کوئی نہیں لیکن پوزیشن ہوا بنائی وے ان دی کیا وجہ ہے انہیں کہ میں ایک دیوار آمنہ دے لال در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے گزریاں راستہ ای ہوا ایویں گزریاں ایہا جا ہائی اللہ دے پیغمبر نے میں کو سواری دے نال کھڑا چا کیتا ہا آپ ہی جاتے ون کے قضاء حاجت کیتی آنے چونکہ میں کو قضاء حاجت تا کوئی نہ ہائی لیکن اللہ دے پیغمبر دی عادت کو زندہ کرن دی خاطر اور نبی دی عادت کو اپناون دی خاطر میں ساری اوہ سرگرمی کیتی ہے ہر او کم کیتے جرا کم رسول اللہ نے کیتے اور میں کو یقین ہے میرا ایتھو چل کے وننا اور اتھا ون کے قضاء حاجت دی پوزیشن بڑھاونا اور اتھا ون کے بہنا اللہ پاک نے میرا محمد رسول اللہ دی عادت دی نقل دی وجہ تو اپنے کاغذیں چ میرا ایک کام بھی عبادت بنا دے سی اگر چاہندے ہو تو ہر عادت عبادت بنے تو تساں پہلے اپنی عادت اوے بناؤ جی میں آمنہ دلال دی عادت ہے اپنی مرضی نا اپنی مرضی دی کیتی ہوئی نماز بھی عبادت نہیں بن سکتی باقی عادت کو کی نہیں عبادت بنے سے میرے دیکھیں ذرا اپنی مرضی دا رکھیا ہویا روزہ بھی عبادت نہیں بن سکتا اپنی مرضی دا کیتا ہویا حج بیت اللہ بھی عبادت نہیں بن سکتا اپنی مرضی دا کوئی کم کریں رب تیرے منہ تے تمار دیونے پر عبادت شمار نہ کرے سی مسلمانوں اگر چاہندے ہو اللہ پاک دے این مقصد کو پورا کرو جرا اللہ نے تیری میری پیدائش دا بنائے خلقت دا بنائے اللہ فرمے دے تیری پیدائش تے تخلیق دا مقصد ہے کہ تو میں اللہ دی عبادت کر تیرا سمنا عبادت بنے سا جے رسول اللہ دے سمنے دے مطابق ہویا تیرا جاگنا عبادت بنے سا جے رسول اللہ دے جاگن دے مطابق ہویا تیرا لین دین عبادت بنے سا جے رسول دے لین دین دے مطابق ہویا تیری زندگی دی ایک ایک ادا اور ایک ایک عادت عبادت بنے سا جے تیری رسول اللہ دی عادت دے مطابق ہوئی لوگ ہوئے بھگتا جی میں رسول اللہ دی عادت سکھ ہوئے بھگتا جی میں رسول اللہ دی عادت سفر ہوئے کر جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت سفر ہوئے کر حضر ہوئے کر تیری زندگی دی ہر ادا کاپی ہومنی چاہی دیئے نکل ہومنی چاہی دیئے آمنہ دے لال دی عبداللہ دے چند دی وزہا دے چہرے والے دی واللیل دے زلفہ والے دی وما رمیتا اذ رمیتا دے ہتھا والے دی علم نشر علاقہ صدرک دے سینے والے دی سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی دے میراج والے دی اللہ فرمے دے او نبی او پیغمبر او رسول جے کو میں کائنات دا آلہ اکمل تے اجمل تے سردار تے افضل بنائے اگر تو سیرت دی اون دی عادت دی نقل کرے سے میں کو رب کبریاء وان دی قسم ہے میں اللہ تیری زندگی دے ایک ایک پہلو اور ایک ایک عادت کو اپنی عبادت بنا کے تک ڈوئے جہانے دی نجات دے رہے سا بندہ کرے اپنی مرضی تو پڑھے کلمہ رسول دا کدیں نہیں ہو سکتا نبی کریم علیہ السلام گھر موجود کہنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ موجود نبی دے ترائے غلام آگئن کی تھی بار کامر دیکھو کشے سمجھ کے گئے کرو کی تھی ترائے دروازہ کھڑکائے نے نبی سی کو نا نمہ جان نے فرمائے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں انہیں کیسا نبی کریم دے اخلاق دے بارے اللہ دے رسول دے کردار دے بار دے آپ دے اٹھنے بانے زندگی دی کچھ سیرت سکھانا ہے سب کو سکھا چھوڑو اما جان نے نشے بھی نبی سے اٹھدن باندن سمدن کھندن پیندن اے انہ دے معمولاتن اتریے صحابی تریے نبی کریم دے غلام ایک صحابی پتہ کیا دے محبت ہے پیار رہا دیکھیں ذرا غور کریں ارادے دیکھ انہیں دے ایک صحابی رسول آکھن لگے اماں جی میں وعدہ کرے نا زندگی دے اندر میں کلہیں نکاح نہ کرے سا کیوں جے نکاح کی تم تا صاحب عیال تا صاحب اولاد ہوئے سا
جے صاحب اولاد ہوگی امتول زندگی دے اندر اللہ دی عبادت دا لطف تے مزہ نہ چاہ سکساں، نکاح نہ کرے ساں۔ دوجے صحابی نے اپنی محبت دا اظہار تے اعلان کیتا، اے اماں جی میں بھی ارادہ کرے نا روزہ رکھساں تے افطار نہ کرے ساں، صبح روزہ رکھیں دے شام دا افطار کریں دے، میں افطار نہ کرے ساں۔ اللہ دے پیغمبر نے روزہ رکھے افطار کیتے، او تا پیغمبر ذی شان ہے، میں روزہ افطار نہ کرے ساں۔ تریجے صحابی دے دل دے اندر میرے مصطفیٰ دی محبت تے عادت دی نقل دا ارادہ ہویا، آکھن لگے اماں جی میں رات ساری اللہ دی عبادت کرے ساں سمسا کہنا۔ اماں جان نے ترائیں دے وعدے سنیے، ترائیں دی محبت دا اعلان دا اظہار سنیا، ایک کہ نکاح نہ کرے ساں، بے کہ روزہ رکھ ساں تا افطار نہ کرے ساں، بے کہ ساری رات عبادت کرے ساں تے قیام کرے ساں تے آرام نہ کرے ساں۔ اے ترائیں صحابی وعدے کر کے لگے گئے۔ سوچ تے چنگی ہے، سوچ تو سانسا جی میں ایک لفظ علینے ہیں چاہ جو حرج کیا ہے مولوی صاحب اگر یہ کروں چاہتا ہوں مولوی صاحب شدہ آدھا بیٹھا ہوں دے قرآن حدیثی چو جائز نہیں اگو پیچھے سمجھن دے بعد حاجی صاحب کیا آدھے حرج کیا ہے مولوی صاحب حالانکہ پتہ ہی ہے اس قرآن حدیث جائز کوئی نہیں اور ڈسان تک حرج کیا ہے سنی ذرا اترائیے وعدے کر کے لگے گئے سوچاں چنگے ہیں روزہ رکھانا بہت بڑا ثواب ہے نا رات ساری عبادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلام لگے گئے تھے اللہ دے پیغمبر جڑے ویلے اپنے حجرے تے گھر دے اندر واپس آئے اماں جان نے فرمائے ترائے توڑے غلام تے نوکر تے صحابی آئے ہوئے نا ایویں انہاں دے ارادے سنے میں ایویں انہاں دے وعدے سنے میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے عائشہ صدیقہ تمہیں باتاں سنیاں آپ دا چہرہ رتا لال تے سرخ ہو گئے آپ دے چہرے تے غصے دے آثار آ گئے نبی کریم علیہ السلام حجرے دے اندر نہیں بیٹھے اللہ دے پیغمبر مسجد دے اندر لگے گئے ہیں آپ نے مسجد نبوی دے اندر ون کے صحابہ کرام کو کٹھا جا کیتا سارے صحابہ کٹھے تھی گئے اللہ دے نبی فرمائے کیڑے کیڑے جوان جڑے جڑے فلاں فلاں وعدے کر کے آئے ہو میرے گھر دے اندر گئے ہو تے جائیں کہ میں نکاح نہ کرے ساں تبے ہے کہ میں ساری رات آرام نہ کرے ساں تبے ہے کہ میں روزہ رکھ ساں تا افطار نہ کرے ساں کیڑے بندے ہو ذرا کھڑو تا صحیح کھڑے ہو ونجو سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے جو کیڑے بندے ہیں جڑے وعدہ کر کے آئے نا کوئی بندہ اٹھن واسطے تیار نہیں ہویا اللہ دے پیغمبر فرمائے میرا مالک کائنات جے میں کوئی اتنا ڈسا سکدے تو اے بھی ڈسا دے سی جو کیڑے کیڑے بندے ہیں وعدہ کرنا لے میں تھوڑی دیر دے بعد جے بندے نہ اٹھے تے نہ گن کے اٹھاون لگ ویسا جلدی جلدی اٹھو کیڑے کیڑے بندے وعدہ کر کے آئے ہو ایک صحابی اٹھی کھڑے بیا اٹھی کھڑے بیا اٹھی کھڑے اللہ دے پاک نبی اساں سے اساں توارے گھر گیا سے اساں تواری عادت دی طرح اپنی عادت بناون دا ارادہ کر کے گیا سے اساں تواری سیرت تے عمل کرن دا ارادہ کر کے گیا سے اساں تواری نقل کرن دا ارادہ کرن گیا سے اللہ دے نبی سارا دل نہ دے اساں اویں کروں جی میں تساں کریں دے آؤ اساں توارے دے نال اساں تواری سیرت تے تواری زندگی کو اپنے واسطے نمونہ سمجھ دیں اللہ دے نبی فرمائے کیا کیا وعدے کر کے آئے ہو اللہ دے نبی میں وعدہ کر کے آیا نکاح نہ کرے سوں میں وعدہ کر کے آیا میں روزہ رکھ ساں تا افطار نہ کرے سوں میں وعدہ کر کے آیا میں ساری رات عبادت کرے ساں تے حرام نہ کرے سوں او لوگو اللہ دے پیغمبر نے کیا جواب دیتا میرے نبی کریم نے ہی نہیں فرمایا شاباش شاباش چنگا سوچا کر کے آئے کھڑے ہو چنگے چنگے وعدے کر کے آئے کھڑے ہو اللہ تواڈے وعدے چ برکت پاوے نا چوٹی بالا دا غیرت مند مسلمان اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر نے شاباش نہیں آکھیا اللہ دے نبی فرمائے اگر تے ساری زندگی نکاح نہ کیتا
تیرا حج بیت اللہ کرنا بیکار تے مردود ہو ونجنے اگر تے نکاح نہ کیتا تیرا پڑھا ہویا نمازاں اللہ دی عدالت دے اندر بیکار ہو ونجنے اگر تے نکاح دا انکار چا کیے کیوں کیونکہ میں محمد رسول اللہ نے نکاح کیتے نکاح میری عادت ہے تے جرا میری عادت علی کار اپنی عادت نہ بڑھاوے ان دی عادت کریں عبادت نہیں بن سکتی ہوں دی تے جیرا بندہ دے ساری رات عبادت کریں دارا سا آرام نہ کرے سا قیام ہی قیام کریں دارا سا اللہ دے نبی فرمائے میں قیام بھی کیتے میں آرام بھی کیتے میں ستا بھی ہاں میں عبادت بھی کیتی ہے بلکہ میں آپ ساری رات کھڑ کے عبادت کریں نام اللہ نے میں کو روک دیتے اللہ فرمائے دے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کیسے سمجھ جاندی بھی ہے جی عادت عبادت اے دو لفظ یاد رکھے سویرے کوئی بندہ پوچھے جو کیا سنا ہے مولوی صاحب شادی دے موقع دے ہوتے ہیں تو ایو کچھ لیسا ہے وعدہ توڑی ہر عادت جے نبی دی عادت دے مطابق بڑی تو او توڑی عادت عبادت ہے اپنی مرضی دی عادت ہے تو عبادت بولو حالانکہ نکاح کرنا اسلامی ایک فرض ہے حکم ہے یعنی دین دا کام ہے نکاح کرنا لیکن بعض دفعہ نکاح دین والا کام کرن بھی عبادت نہیں بندا کیونکہ عادت رسول دی نہیں ہوندی جنازہ پڑھن دین ہے نا کوئی بولے نہیں بے مارے گا وہ دین ہے بعض دفعہ جنازہ پڑھن بھی عبادت نہیں بندا کیونکہ عادت رسول دی شامل بولو بولو نہیں ہوندی اچھا تائیں کیا ہی رہوں گا کسی میں وعدہ کیتے جو میں ساری رات عبادت کرے سا نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں نکاح کیتے میں روزہ رکھے افطار ہی کیتے میں رات دا عبادت ہی کیتی آپ نے فرمایا توڑے وچوں جیرے جیرے بندے ارادہ کیتی کھڑے ہو سارے ارادے تبدیل کرو اویں کرو جی میں محمد رسول اللہ نے کیتے سمجھندی بھی ہے صلی اللہ اویں کرو جی میں اللہ دے پیغمبر دی عادت ہے جے اویں کرے سو تو میں اللہ کریم توڑی عادت کو اللہ کریم عبادت بنا رہے سا جی میں نبی کریم علیہ السلام دی عادت ہے اویں بناؤ سمن جی میں نبی دی عادت ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جیرے ویلے سمن لگو پہلے آکے اپنے بسترے کو جھاڑیا تے چھنڈ کیا کرو بسترے کو جھاڑتے چھنڈے کے جڑے ویلے بسترے دے ہوتے بہو پہلے آیت الکرسی دی تلاوت کی تھی کرو آخری کل پڑھے کرو سورۃ الملک پڑھی کرو 33 دفعہ سبحان اللہ تا 33 دفعہ الحمدللہ تا 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو پڑھن دے بعد والا اپنا رخ قبلہ کعبہ بیت اللہ دو کر کے اپنا کھبا ہاتھ اپنے چہرے دے کھبے پاسے رکھ کے اپنے چہرے کو کھبے ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھ کے سجا ہاتھ اپنی سجی لات دی ران تے رکھ کے اپنی کروٹ قبلے دو کر کے سم گئے کرو اللہ دے نبی فرمائے جرا این سمسی اوندا سمن عبادت اوندا سمدہ تا ہر کوئی ہے نا ایمیں ستے کرو سمن عبادت ہے روٹی ہر کوئی کھندے جے اویں کھاویں جی میں نبی دی عادت ہے روٹی کھاون بھی عبادت ہے جیڑے ویلے دسترخوان تے کھانا لایا ونجے اللہ دے پیغمبر فرمائے پہلے اپنی زبان نال بسم اللہ پڑھا کرو وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَمِمَّا يَلِيكَ او کما قال علیہ السلام اپنے سجے ہاتھ نال کھاؤ تے اپنے اگو والا حصہ کھاؤ بے دے
اگو والے حصے کو تسا نہ کھاؤ اگر ایویں نبی دی عادت علی کار کھاؤ سو تو تورا کھاون بھی عبادت بنوے سی ہر او کم تورا عبادت ہے جیرا کم رسول اللہ دی عادت دے مطابق ہے اللہ فرمے دے میں رسول بھیجیں دا بھی تاکہ امت کلمہ پڑھن دے بعد انہیں کرے جی میں میرا رسول آدھا ونجے انہیں کرے جی میں میرے رسول دی عادت ہوئے انہیں کرے جی میں میرے رسول دا حکم ہوئے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ عادت عبادت تاں بنسی جڑا کہیں دی عادت ہو سی بولو جڑا کہیں دی عادت ہو سی جے نبی دی عادت نہ ہوئے ساری کیتی کرنی برباد صحیح بخاری دی حدیث نبی سی فرمیدن میں حوض کوثر تے بیٹھا ہو ساں توجہ کیتا بیٹھا ہو ساں کیتا بیٹھا ہو ساں حوض کوثر تے بیٹھا ہو ساں میں دیکھ ساں میری امت دے کچھ لوگ اندے پین جنہ دے چہرے بھی چمک دے ودن وضو دی وجہ تو جنہ دے ہاتھ بھی چمک دے ودن جنہ دے پیر بھی تے 5 کلیان چمک دے ودن دیکھ ساں جو قریب آ گئے میرا ارادہ تھی سی میں اپنے ہاتھ نال حوض کوثر دا پانی بھر بھر کے انہیں کو پلاواں تا بڑے نصیباں والی بات ہے جناتے کو میں کو اللہ دا نبی اپنے ہاتھ نال حوض کوثر پلیندہ بیٹھا ہو سی حوض کوثر پیون دی دعا کی تھی کر میں دعا کرنا دعا میناک یا اللہ سارے مسلمانے کو حوض کوثر نصیب فرما کچھ آخو آمین اور نبی دے ہتھوں نصیب فرما اللہ دے نبی فرمائے بندے نیڑین نمازیں دی وجہ تو 5 کلیان چمک دے ودن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ارادہ تھا میں اچانک میں نظر پاتی ہے تو میں جیچے بندے غائب ہیں سامنے دیوار آ گئی ہے سامنے بولو سامنے دیوار آ گئی ہے میں پوچھنا کی دے جبریل بندے کے دے گئے ہیں میں تو انہاں واسطے حوض کوثر دا پانی تیار کی تھی بیٹھام اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان تھے بیٹھن اللہ کریم دی طرف آواز آئیے سوہ کر لمن غیر آبادی اللہ دے نبی اے او تواری امت دے جوانن جنہاں نے اپنی ہر عادت دے مطابق بنائیاں نے تواری عادت دے مطابق نہ بنائیاں نے کہیں ملے معاشرے دے پیچھو چل دے آن کہیں ملے رسم دے رواج دے پیچھو چل دے آن کہیں ملے دنیا دے مراشیں دے پیچھو چل دے آن کہیں ملے دنیا دے جہل مولویں تے پیریں دے پیچھو چل دے آن کہیں ملے دنیا دے مچھ ڈنڈیں دے پیچھو چل دے آن انہاں دا حال ہا ساری زندگی اپنی برباد کر کے آئے کھڑن نہ انہاں دی زندگی میں اللہ دا قرآن نظر دا نہ انہاں دی زندگی جتائیں رسول دی عادت نظر دی آئی اے کیویں پیویں نا حوض کوثر دا پانی اللہ دے نبی فرمے دے بیٹھن سوہ کن انہاں مانا سن کلیجہ نکلن سے آویں دے اللہ دا پیغمبر بیٹھا دے سوہ کن دفع تھی ونیو لمن غیر آبادی تساں تے او بد نصیبی وے جنہیں میں محمد دی شکل بھی تبدیل کر لیتی آئی تساں تے او بد نصیبی وے لمن غیر آبادی تسا میری شریعت دے ورا کی تبدیل کر لیتے ہیں لمن غیر آبادی تسا میری دعوت بھی تبدیل کر لیتی ہے تواری نماز اپنی نماز آئی توارے روزے اپنے روزے ہیں حج دے طریقے توارے اپنے ہیں شادیاں کروا تھا اپنے طریقے ہونے ہیں کوئی مر ونجے آتے غسل کفن دفن دے توارے اپنے طریقے ہونے ہیں سوہ کن لمن غیر آبادی دفع تھی ونجو تسا آج دے بعد میرے سامنے نہ آئے کرو کیونکہ
کہ تھوڑی عادت میری عادت دے مطابق کہنا آئی او لوگو جے چاہندے ہو تھوڑی ہر عادت عبادت بنے اویں اپنی عادت بناؤ جویں آمنہ دے لال دی عادت ہے اللہ فرمے دے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اگر تسا میرے پیغمبر دی اطاعت اتباع چکی تھی میں اللہ ایک تا تورے نال محبت کرے ساں تا تورے سارے گناہ معاف کرے ساں تے نمبر 3 میں اللہ تورے ہر عادت کو عبادت بنا لے ساں اپنی مرضی کرن دی اجازت بولو تھکے بیٹھے ہو مارکا تھکے بیٹھے ہو اپنی مرضی کرن دی اجازت اینا جو مولی صاحبہ ہر جگہ ہے مولی صاحبہ ہر جگہ ہے ہر جے ونا ہر جے نبی پاک نے ایک شاید روک دیتے ان رکی ہوئی چیز کو اپنی زندگی اچ پاون ولا ہر جے توجہ میری طرف کریں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ڈٹھے وہ سونے دی انگوٹھی پاتی ودا کہ دی بولو سونے دی انگوٹھی نبی کریم علیہ السلام نے ڈٹھے آپ نے فرمایا مرد دے ہوتے سونا حرام ہے یہ دے کرو تھوڑا نہ نہیں دے کاری سب دو کار چھوڑو بات ٹھیک ہے میرے یہ ہوا آندے توجہ ہے مارکا مرد دے ہوتے سونا کیا ہے یہ سعودی دبئی علیہ مسئلہ سنو یہ جے تک سعودی چو چھٹی تنہ ولن سونے دے مدری نہ پاتی ودے ہوندے یادیں لوگ کیا اکثر تو ڈیزائن آدھا بڑی مانا پھوت نہیں بڑھ دے سیدھا لفظ آکھ سونا مرتے حرام ہے عورت پا سکتی ہے جائے مرد اگر پہندے دے چاندی پاوے یہ سیٹی مرے سی دے روخ نہ کرو نبی کریم فرمائے لہا سٹی کو سونے دی مدری لہا سٹ اون لہا سٹی آپ لگے گا نال علیہ ساتھی کھڑانو نہ کہ چاہ کے جیب جبا عورت واسطے تا حلال ہے اپنے بالیں کو ڈیمی گھر دے کم کاجے چاہوسی توجہ میری طرف کرو بابا نبی کریم علیہ السلام دا صحابی آدھے نا جیری شہدے بارے نبی فرمائے لہا سٹ وہ کو چاہ کے جیب جپاون واسطے میرا ایمان میں کوئی اجازت نہیں دیندہ سبحان اللہ ہو لیا کھائے حالات خراب ہیں ذرا میرا ایمان تو میرا ضمیر میں کوئی اجازت آگ سکدن ہاں اللہ دے نبی جو چاہ کے جیب چپا میرے نبی نے فرمائے لہا سٹ جری شہدے بارے نبی آکے لہا سٹ میں کو پاون بھی اجازت نہیں سمجھدا ضمیر تے ایمان اجازت نہیں دینا آ دیکھتا صحیح اطاعت میرے نبی دی عادت میرے نبی دی تاں تیری عادت عبادت بن سی اللہ دے پاک نبی مسجد نبوی کھڑ کے خطبہ ارشاد فرمیندے کھڑن مسجد نبوی دے صحنے کچھ بندے کھڑے ہویا نا میرے نبی نے فرمائے اجلسو بائے ونیو اندر علیہ صحابہ بائے گئے باہر مسجد صحن دے باہر کڑک دے لو پہارن گرمی دی شدت میرے نبی دا غلام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے صحن دے اندر داخل تھی دا پہ ایک پیر مسجد دے اندر ہے تے ایک پیر تے قدم مسجد دے باہر ہے واہ قربان ونیا صحابہ کون صحابہ میرے نبی دے غلام صحابہ کون صحابہ شریعت دے رہبر صحابہ کون صحابہ دین اسلام دے محافظ تے پاسبان صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دے اکھاں دے تارے صحابہ کون صحابہ عظمت تے رفت دے مقام کو پاون والے صحابہ کون صحابہ اللہ دے قرآن دے اوراق دے ورکے صحابہ کون صحابہ قرآن دی تفسیر صحابہ پیغمبر دی سیرت صحابہ کون صحابہ حیا دے پیکر صحابہ کون صحابہ سخاوت دے دریا صحابہ کون صحابہ صداقت دے بادشاہ صحابہ کون صحابہ عدالت دے بادشاہ صحابہ کون صحابہ دین اسلام دے سچے مبلغ صحابہ کون صحابہ اللہ دے نبی دے سپاہی تے مجاہد صحابہ کرام دا حال دے گا ایلو اللہ دے نبی فرمائے بائے ونیو مسجد نبوی دے اندر والے صحابہ تا بائے گئے حکم بھی اندر والے کو باہر والے کو حکم نہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تے قربان ونیا
ایک پھر اندر تے ایک باہر اتھائیں بائے گئے نہ دھوپ دی پرواہ کیتی ہے نہ گرمی دی شدت دی پرواہ ایویں تا نہیں بن دیاں عادتاں عبادتاں ایویں تا سمن عبادت نہیں بندا جاگن عبادت نہیں بندا دعوت فکر بیٹھا دینا رسول دا کلمہ پڑھی تا ہر عادت رسول دی عادت دے مطابق بنا ایڈو نبی دا فرمان آوے ایڈو تیری عادت دے نقشے تبدیل ہونے چاہی دین ایڈو نبی دے بول آمین ایڈو تیری زندگی دے اندر انقلاب آمنا چاہی دے معاشرہ نہ ڈٹھا کر رسم رواج نہ ڈٹھے کر دنیا دے تبصرے نہ ڈٹھے کر جی میں نبی فرمیدہ ونجے اوہ کریندہ ونج تیری ساری زندگی عبادت بنوے سی ایڈو اللہ کریم نے دیکھتا صحیح نبی دے صحابہ کو عزت وہیں وجہ دولی تھی تھوڑی دیر دے بعد صحابی آدھے یا رسول اللہ عبداللہ باہر گرمی تے بیٹھا ہوئے میرے نبی سی فرمایا عبداللہ کو ساتھ دو جی یا رسول اللہ فرمایا باہر کیوں بیٹھا میں سہی توڑا حکم ہے اجلسو بائے ونجو میں بائے گیا آپ نے فرمایا کملا میں تا اندر آجیں قوام تے کو تنام سہی میں کو کیا پتا کہیں دے آوے اندر آجیں کو آوے یا باہر آجیں کو میں تا توڑا کلمہ پڑی ودام میرے کنے ججرے ویلے توڑے بول ہے میں تا ودا پچھن بھی اپنے ایمان دا خطرہ سمجھ دام میں تحقیقاں کراں ہاں میرا ایمان دا جنازہ نکل ونجیا واوے بد نصیبی آج اللہ دے نبی دے بول بھی آونجن تا وط بھی پچھ دا وداؤں دے او مولی صاحبہ اہل حدیثے نے نبی دی حدیث پیش کی تیئے ایندہ کوئی جواب دے میں مولوی کلو نبی دی حدیث دا توڑ پوچھ دے ودے ہوندن دا جواب پوچھ دے ودے ہوندن آڈیک اگر نبی دے بولاں دی قدر پوچھ دیں تا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پوچھ یا رسول اللہ میں تا پوچھنا گوارا نہ کرے نام میں باہر علا قدم اندر گوارا نہیں کیتا اندر علا قدم میں باہر گوارا نہیں کیتا کیوں کیونکہ توڑا کلمہ پڑی ودام تو میری سوچ ہے میری ہر عادت تا عبادت بن سی جنہ میری عادت توڑی عادت دی طرح ہو سی تو سفر میں بے جی میں بے گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے میں دعا کرے نا اللہ تیرے درجات بلند فرما دے سی او لوگو او دعوت فکر کوئی کام زندگی دا کرو اویں کرو جی میں آمنہ دے لال نے کیتے اللہ فرمے دے او کام توڑا میں اللہ عبادت بنا رہے سان صحابہ کو اللہ نے عزت دیتی ہی کیا خوبی آئی انہیں جیا تو خوبی آئی شکل دے کالے آنی غریب آنی حبشیوں نسلن ناک موٹا تھوڑ موٹے شکل دے کالے قد دے چھوٹے بٹنے علی جاتے کھجی دے پوترے پاونا لے پگڑی دے اتے 70 ٹاکیاں لگیا ہویا ہاں پیریں چھ جتیاں کوئی نہیں ڈولو مہینے چلیاں بھا نہیں ملدی کھجوریں تا پنڈیں دے اتے گزارا کرنا لی دنیا دے تذکرے اللہ نے قرآن جو کیتن وہ کیوں کیتن مسلمانہ این واسطے کیتن خوشی آئی غمی آئی ڈوکھا سوکھا ہر حالچ ہر میارچ ہر کردارچ انہوں نے نقل کیتی ہے تا محمد الرسول اللہ دی عادت دی نقل کیتی ہے آج تیرے تذکرے تیرے چرچے بھی اللہ قرآن اس کر سکتے کیوں جدہ تم اپنی عادت اللہ دے پیغمبر دی عادت دے مطابق بڑے سے اگر تیری عادت مولوی دی عادت دے مطابق ہے اگر تیری عادت دنیا دے جہلیں دی عادت دے مطابق ہے اگر تائیں بھی اویں پرنا ہے اپنے پوتر دھی کو جی میں ہمسائیں پرنا ہے جے تائیں بھی شادیاں اویں کی جن جی میں دنیا کریں دیئے جے تائیں بھی شادیاں تے کنجر سجن جی میں تیرے ہمسائے سڑے نن اللہ فرمائے دے لانت دی پھٹکار تا آ سکتی ہے پر تیرا پوتر پرنا ہونا عبادت نہیں بن سکتا تیری شادی تیری خوشی تیری غمی تیرا ڈوکتے سوکھ میں اللہ تا عبادت بنے سا جنا اپنی زندگی دی ہر عادت میرے محمد پاک دی عادت مطابق بڑے سے کجھے سمجھ آئیے میں بندہ اپنی مرضی تک نہیں نہیں کر سکتا ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا اسائل حدیث دی یا دعوت ہے کہ کلمہ یا تا کلمہ پڑھو نا یا کلمہ جنہ پڑھیں دے وقت ہوں دے پچھو لگی نہ رہن دے جنہ کلمہ پڑھیں دے آکھنوں نہ منی گا حدیث آونجے نبی دی عادت آونجے سے رکھیں دے اللہ دے پیغمبر دی عادت دی طرح عادت بنے سے تھے اللہ تیری عادت کو کیا بنے سی بولو میرے دیکھ ذرا میرے دیکھ میرے خیال تھک آئے ہو دوسا میں مجمع لگا پہ جی میں توسا ماشاءاللہ بیٹھے ہو دیں توسا قسمت نال کٹھے تھیں دے وہ جل دیں پہ انشاءاللہ شادی دا موقع ہے کیا خیال ہے ملنگ کنجر کٹھے ہوں منا تو جلو آپ 2-3 بجے تک
ہیں اتھا میں دعوت ہووے نہ ہووے کانڈ ہوندن 50 بندے تے شادیاں دے اوتے رات دا رش ہوندے 1000 بندے دا کوئی بے کیڑو آ گئے نا کہ میں تماشا دیکھنا ہے آج مار کھاؤں دے دے بیٹھے ہو تسا آئے ہو سچے مسلمان قرآن دی ہوب تو کو گھن آئی ہے میں دعا کرنا اللہ کرے ہر مسلمان دے دل چی میں قرآن تے حدیث دی ہوب پیدا ہو ونجے میرے دیکھیں ذرا مجمع لگا ہویا ہی میں بس یہ عادت عبادت بیٹھا عرض کرنا ہی نبی کریم علیہ السلام دے محفل ایک صحابی اٹھی کھڑے کون اٹھی کھڑے کون اٹھی کھڑے غریب جیاں صحابی شکل دا کالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے نبی میں شادی کرنی ہے بھائی عدنان صاحب دی شادی تے آئے بیٹھے ہو نا کوئی ایک دی گال شادی دی کر چھوڑوں مطا کہیں بے قریب دا کام تھی پوے اکثر نوجوان عدن مولا صاحبہ کوئی شادی دی ترغیب دی ہومی چلو شروع کریں نیا ہولے ہولے توجہ ہے مارکا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کیا اللہ دے نبی میں شادی کرنی ہے آپ نے فرمایا کر تو کیا منع کیتے ہیں اللہ دے نبی میں کوئی رشتہ کوئی بندہ دے مانتے تیار نہیں کیوں سیاں میں غریب بندہ غریب و دیار ہوں میری صبح دیئے تا شام دی نہیں شام دیئے تا صبح دی نہیں غریب بندہ کوئی دیں دے رشتہ سکے بھرا کو کوئی نہیں دے گا وہ دن پہلے اپنے پوتر کو گدران لائق تا کر کیا دے گدران لائق یہ پتہ نہیں گدران کدو آگئے لفظ گدران لائق نبی سی فرمائے جلے پوتر دھی بالغ تھی ونجن اولے شادی کر دے اساں کے جلے گدران لائق تھی ونجن شادی کرے سو واہ جو کھچے سے یہ گدران پتہ نہیں کدو آگئی ہے گدران جانے تو انہیں دا کم جانے تیرے ہوتے جرا فرد ہے وہ گدران انہیں دی ہووے نہ ہووے تائیں تا فرد پورا کرنے ذمہ وار ہیں تو اگر وہ گدران لائق تھی من تو شادی کرے سے وال تو انہاں کی تھی تائیں تے اپنا فرد پورا نہ کیتا تائیں فرد پورا کرنے جڑے ویلے انہاں دی گدران نہ ہووے پیچھے ہو جانے تو انہاں دی گدران جانے یہ نویں قانون پکائی ودہ نہیں وڈے رہے گدران لائق تھی وہ پیچھے شادی تھی سی نہ ہی نہیں کرنا ہون جڑا وڈے راکھے میڈے نال رابطہ کروائے ہوگا وہ تو میں کہ انہیں دا نصیب انہیں دے گال دا ہار ہے توجہ ہے مارکا میں کو نظر دے ادھا ہی لدھا بیٹھے ہی چیز دا توجہ ہے اللہ دے پاک نبی میں غریب ہوں میں کوئی نہیں رہا رشتہ کوئی نہیں رہا آج کل ہر بندہ دے دے جتھا چنگا چوکھا ہوئے پیسہ ہوئے جہیز ہوئے انہیں رشتہ لے دین تا ڈٹھا ہی نہیں میں دا حالانکہ نبی سی فرمائے 4 وجہ تو شادی کی تھی میں دیئے بعض دفعہ حسن دیکھ کے کیتی وے دیئے حسب نسب دیکھ کے کیتی وے دیئے مال دیکھ کے کیتی وے دیئے یا دین دیکھ کے کیتی وے دیئے نبی سی فرمائے 4 چیزاں دیکھن جائز ہے میں منع نہیں کریں دا لیکن انہیں 4 چیزیں بھی چو ترجیحی دیتی کرو تا دین کو دیتی کرو دین دا پہلا نمبر ہے اللہ دے پاک نبی میں غریب جیاں بندہ ہوں میں کوئی رشتہ کوئی بندہ نے وانتے تیار نہیں شکل میری توڑے سامنے غریب جیاں بندہ اللہ دے پاک نبی فرمائے میں دعا میرے دیکھو جی اللہ دے نبی فرمایا ہی میں لگا وانیا ہی میں ویسے پیا فلانی جاتے ہیں فلانی گلی ہے جرے ویلے ویسے وہ بندے دا دروازہ چا کھڑکے سے دستک چا دے سے جرے ویلے دستک دے سے دروازہ کھڑکے سے بندہ نکلو سی اکوا کی میں اللہ دے نبی دا قاصد بن کے آیا اللہ دے پیغمبر دا غلام بن کے آیا نبی دا پیغام چاہ کے آیا تیری جڑی بیٹی بیٹھی ہے تائیں اپنی بیٹی دی شادی کرنی ہے رشتے دا انتخاب دا کریں نہیں تے اپنی بیٹی دی شادی میرے نال کر دے کون پہ بھیجیں دے بولو کون پہ بھیجیں دن عادت عبادت غور کریں ذرا اسران دو نبی کریم علیہ السلام لگا ون صحابی رسول مجمع دے وچوں نکھتے ایمیں لگا گئے دوڑدا گئے بھجدا گئے کھلدا گئے مسکراندا گئے انہیں کہا جھلیج بھائی جھلیج جا تو ویندا پئی اجا تو پتہ نہیں اگو کیا لات ہے وہ کہ نانا ہے تا تھی نہیں سکدا جے امید نہ ہویا تا اللہ دا نبی کدی نہ بھیجیا کوئی بیا بھیجے شک کیتا بن سکدا بھیجن والا رسول اللہ ہے میں کو پکا یقین ہے میرا کم ہو گئے اے بھجدہ بن کے گھر دے دروازے کو دستک دیتی ہے پورے مدینہ منورہ دا وڈا خاندان تے وڈی فیملی ہے وڈا گھرانہ ہے چودھری لوگ ہیں پیسے آلے ہیں آکے آیا کھڑے رشتہ گنن جرا شکل دا کالا ہے غریب جیاں بندہ ہے اللہ دے پاک نبی دا بھیجا ہویا ہے
کر کے دروازہ کھڑکایا سا جی صحیح کیویں آیا ودائیں ہوا کہ میں اللہ دے نبی دا غلام ہاں تے جیری تیری بیٹی بیٹھی ہے رشتے واسطے میں رشتہ کرن واسطے تیار ہاں اللہ دے نبی فرمایا اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دے ہوا کہ کیویں ہو سکدے شکل دا کالا ہی غریب جیاں بندہ ہی تیرے گھر تیڑتے مکان تے گزران دا پتہ ہی کہیں نہیں وڈے وڈے رشتے اساں ٹھکرا دیتن بلا تیرے نال کیویں جی تے ہاں چا کری جے ایویں بحث شروع تھی گئی ہے ہوا کہ میں آپیں تے نہیں آیا میں آیا رسول اللہ دا قاصد بن گیا میں آپیں تے نہیں آیا میں آمنہ دے لال دا بھیجا ہویا ایڈو چودھری صاحب دی بیٹی جن دی شادی دی گل بات پئی ہوندی ہے اے اپنے گھر دے باہروں اندر وچوں نکلتی ہے تے دروازے دے قریب دیوار دے نال کھڑی ہوئی ہے تے سندی کھڑی ہے ابے دیاں باتاں تے سندی کھڑی ہے وہ آئے ہوئے غلام دیاں باتاں آخرکار لمبی بحث دے بعد ان لڑکی تے بیٹی دا بابا آکھن لگا چلو یاری میں کر تھوڑا وقت دے کل پتہ کر گنی شادی میری بیٹی دی تیرے نال ہونی ہے میں اپنی بیٹی نال مشورہ تا کر گنا او کو تیری صورت تیرا حال تے تیرا تذکرہ تے دساں جی میں بیٹی آکسی ہوئے کرے سوں آکھن لگے تواڈی مرضی ہے میں تے رسول دا قاصد بن کے آیا جیرے ویلے بابا اندر آون لگے دے بیٹی دیوار دے نال کھڑ کے سارا کچھ سن دی کھڑی ہے جی بابا جی کون آیا ہاں او بیٹی ایک شکل دا کالا ہاں غریب جیاں بندہ ہاں کپڑے لیران لیران پگڑی دے اتے دستار دے اتے ٹاکیاں لگیا ہویاں تیرے رشتے دی گل بات پیا کریں نا بابا جی کائیں تواڈے گھر دا راہ دس ہے بیٹی حوالہ دیندا دا میں کو آمنہ دے لال نے بھیجے میں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ابا جی تساں کیا ود جواب دیتے اے میری بیٹی میں اپنی بیٹی نال مشورہ تا کر گنا میں اپنی بیٹی نال صلاح تا کر گنا بیٹی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے ہاں کہ بابا اوندا اے نہ دیکھ جو اوندا رنگ کالا ہے اے دیکھ جو بھیجن والا کالی کملی والا ہے اے نہ دیکھ اوندا رنگ کالا ہے اے دیکھ جو بھیجن والا کالی کملی والا ہے اے میں کو پتہ ہے جو اوندا حسن چمان دے اوندا چہرہ سونا نہیں لیکن اے تے دیکھو کو بھیجن والا 14ویں دا چاند ہے میں کو رشتہ منظور ہے قیامت لڑی ہر عورت فخر کریں دی بیٹھی ہو سی کوئی آکسی میرے سر دا تاج میرے بابا چونیا کوئی آکسی میرے سر دا تاج میری اماں چونیا میں واحد ہو ساں تواڈی بیٹی فخر نال آکساں مالکا میرے سر دا تاج تواڈے مصطفیٰ نے انتخاب فرمایا میں اللہ دے پاک نبی دا انتخاب شدہ بندہ میرے سر دا تاج آ دیکھ اللہ فرمیندے اے نہ لٹھا کر جو معاشرہ کیا دے اے نہ لٹھا کر رسم کیا دیں اے نہ لٹھا کر عقل کیا دیے اے نہ لٹھا کر برادری کیا دیے اے نہ لٹھا کر مولوی کیا دیں وما ارسلنا من رسولنا الا لیطاع باذن اللہ کوئی کم ہے اندے عادت کہندی ہونی چاہیے بولو کہندی ہونی چاہیے نبی دی عادت ہوئے تو عبادت بن دی ہے بندہ اپنی مرضی کدے ہی نہیں کر سکتا جب اپنی مرضی کر رہے اللہ کریم تباہ و برباد کر کے رکھ لیں نبی کریم علیہ السلام فرمائے آج رات آندھی دا خطرہ ہے طوفان دا خطرہ ہے اپنی جگہ دے اتے رہ ونجائے کوئی بندہ خیمے دے باہر نہ نکلے سارے صحابہ خیمے ہچ رہ گئے جڑے ویلے ادھی رات گزری ایک صحابی آکھن لگے چیک تک کروں دیکھوں تو صحیح آج تک یہ ہو جی آندھی آئی تک ہوئے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈرا ہے ذرا پتہ تک کرنا چاہیے اوہی میں ہولیوں نے باہر نکتے ڈٹھے سی مٹھی مٹھی ہوا گھلی کھڑی ہے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی ہے ایمیں اگتے تھی نہ گئے تھے اگتے تھی نہ گئے ایمیں نبی سہیں درا سچے بلا کوئی آندھی ہے اے بلا کوئی طوفان ہے تھوڑی دیر دے بعد اللہ پاک دی وہ ہوا آندھی تے طوفان دا رخ بنا گئی ہے وہ بندے کو چاہتے ستئی پہاڑی تے ماریس اتھو چاہتے ستبی پہاڑی تے ماریس اتھو چاہتے ستبی پہاڑی تے ماریس حتیٰ کہ رات گزر گئی ہے صبح دا ٹائم تے نبی سی فرمائے
فرمایا دیکھو مارکا کہیں دے خیمے چ کوئی بندہ غیر حاضر تا نہیں. سارے دیکھن لگے ایک آ کے آدھے صحیح سارے خیمے چ ایک بندہ کام ہے. نبی سی فرمایا تلاش کرو. تلاش کر کے بیچارے دا جسم ٹکڑے ٹکڑے تھی چکا ہا. اللہ دے پیغمبر فرمایا میں کو رات وحی دے ذریعے میرے اللہ نے دسا دیتے اے او بندہ ہے جائے میرے بول تے میری کال تے میرے فرمان دی قدر نہیں کی تھی, اپنی مرضی کی تھی. اس عادت اپنی بنائی, اس میری عادت دے مطابق اپنی عادت نہیں سی بنائی, میرے بولاں دی قدر نہیں سی کی تھی. اللہ پاک نہیں دا یہ حشر تے حال کی تے. اللہ فرمے دے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. او لوگو ڈرو 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 میرے مصطفیٰ دی نافرمانی کے ڈرو. جیرا بندہ میرے مصطفیٰ دی نافرمانی کرے سی میں اللہ انہاں دے اوتے دردناک عذاب مسلط کر دے سا. جمعہ دا لیے نبی سے لشکر تیار کی تھے. آپ نے فرمائے عبداللہ بن رواحہ تورا امیر فلاں جاتے ونجو پہنچو, شاباش, نماز دے بعد نکل ونجو, صبح دی نماز دے بعد روانہ ہو ونجو. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے لشکر کو تیار کر کے روانہ کر چھوڑے نے. آکے نے متا ہوتا قتال جہاد تھی وے, میری زندگی دا پتہ نہیں متا میں شہید ہو ونجا. رسول دے پیچھو جمعہ دی نماز پڑھ دا, نماز جمعہ دے بعد روانہ تھی پوساں. میرے کو تیز بھجن تے درکن علی سواری ہے, بڑا تیز دروک علا گھوڑا ہے, میں تو کو فلاں مقام تک مل رہا ہوں. عبداللہ بن رواحہ جمعہ جائے بیٹھن, سوچتا چنگی ہے نا. نبی سے خطبہ لینے کھڑن, خطبے دے دوران نبی سے نظر پائے گیا. آپ نے فرمایا قوم یا عبداللہ. عبداللہ اٹھی کھڑ, جی یا رسول اللہ. فرمایا میں صبح بھیجا نا تے کو لشکر دا امیر بنا کے. اللہ دے نبی مائیں انہاں کو بھیج دیتے تو مائیں پوچھ میں نہ لکھیں نماز پڑھ کے. نبی کریم علیہ السلام فرمایا عبداللہ افسوس ہے وہ صبح صبح جرے میرا حکم مان کے لگے گئے نا, اللہ نے جرا انہیں کو ثواب دیتے بھاویں تو جتنا جمعے میرے پیچھو مسجد نبی اچ پڑھیں بیٹھا انہیں دے ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو دعوت اہل حدیث ہے کہ ہر کہیں دی عادت کو چھوڑو, اگر عادت بناؤ تو محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت بناؤ. جی میں اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہوئے اوے کرو, جی میں نبی دی عادت ہوئے اوے اپنی عادت بناؤ. نبی کریم دے فیصلے نال اپنی زندگی کو بسر کرو, خوشی غمی دا طریقہ اوے اپناؤ جی میں میرے نبی دی عادت ہے. تواڈی زندگی ساری دی ساری اللہ دی عبادت بنوے سی. اللہ تو دعائے اللہ کریم سا کو عمل دی توفیق بخشے. اللہ سارے بھائی جان بھائی عدنان صاحب دی شادی کو مبارک کرے, اور میں سارے بزرگیں نوجوانے کو یہ دعوت دے ساں اور درخواست کرے ساں کہ اپنے این نکاح اسلامی حکم دے اندر شیطانے کو شامل نہ کیتا کرو, تاکہ تواڈی ساری زندگی سکھی گزرے, تاکہ تواڈی ساری زندگی اچ برکت تے رحمت آوے. صحابہ دی زندگی اچ برکت کیوں ہوندی ہے؟ کیونکہ انہاں دے نکاح اسلام تے دین تے نبی کریم دی عادت دے مطابق ہوندے ہیں. ہی واسطے اللہ کریم انہاں دے سارے معاملات اچ برکت پیدا ہا. کاروبار کرو تو نبی دے کاروبار دی طرح, شادیاں کرو نبی دے شادیاں دی طرح, جنازے پڑھاؤ نبی کریم جی میں جنازے پڑھائے ہوئے. اگر تساں زندگی ہے تو سمنے جاگنے کھامنے پیمنے تجارت لین دین کرنی ہے اوے کرو جی میں اللہ دے پیغمبر دی عادت ہے. اللہ فرمے دے اطیع اللہ و اطیع الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. بے شمار قرآن کریم دی آیات ہیں, لیکن مختصرا جامع معنی مختصر وقت جی یہ ہکا بات سمجھیندا بیٹھا. جو اپنی عادت اگر عبادت بناونی وے تے عادت اوے بناؤ جی میں رسول دی عادت ہے. اللہ تو دعا اللہ سا کو عمل دی توفیق بخشے. نبی سی دی نظر پائے گی جوان ایک نماز پڑھدا کھڑا, نماز دے بعد سلام کیتے, آپ نے فرمایا سلام دا جواب تری تے نے فرمایا والوان نماز والا پڑھ تیری نماز کوئی نہیں تھی. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وہ والا وال کے بیچارہ اساں جی کوئی بندہ کہیں کو آکھے نا تیری نماز کا نہیں تھی, وہ کلہ بیٹھا رہی ہوں تے مائی مسیح تے جا گئی ہوں تا اگے شدہ نماز پڑھیے جو نبی سے دا حکم ہے. ولا والا السلام علیکم سہی, آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وانج نماز پڑھتا ہے نماز کیا نہیں پڑھی, وہ گئے بیچارہ ہوں دوجی دفعہ نماز پڑھ کے السلام علیکم سہی, آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. ولا والوان تے نماز کو نہیں پڑھی, نماز پڑھ. وہ کہ صحیح ترائے دفعہ تا نماز پڑھ چکا, تساں دے تو سر منڈو پڑھی ہی گئے نہیں, پڑھی نہیں تو سامنے پڑھدا ولا سلام ان کرے نا, تساں دے پڑھی کہ نہیں. کوئی کمی پیشی ہے کوئی کوتاہی ہے وہ دسو, تساں دے آدھے بیٹھے ہو ضرورت ہے پڑھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں تے کو ڈٹھے تیرا رکوع صحیح کہنا سجدہ صحیح کہنا تے جیندے نماز دے فرائض دی پابندی صحیح نہ ہوے سمجھو وہ نماز کوئی نہیں پڑھی. اساں تساں جی میں رکوع کرنا ہے کوئی ہے طریقہ کہ نہیں, پوچھے سے مولوی صاحب کو, پوچھے کون, اساں تے آپ پڑھے لکھے ہیں.
جوان کو آ رہی ہے جو کون پوچھے مولوی صاحب کو رکوع سیدھا بالکل سجدہ سیدھا ہونا چاہیے قیام سیدھا ہونا چاہیے نماز خشوع و خضوع ہونا چاہیے نبی سی فرمایا اگر تیری نماز تیری یہ نماز علی عادت میں محمد رسول اللہ دی عادت دے مطابق نہیں تے رب تیری نماز بھی عبادت نہیں بنا سکتا ہر وہ کم کرو جرا کم رسول دی عادت ہے اللہ دے نبی مسجد نبوی پیٹھنی میں تار لگی کھڑی ہے آپ نے فرمایا رسی کہیں دیئے انہوں نے کہا حضرت زینب دی رسی ہے اچھا نبی سی فرمایا زینب رسی تیری ہے جی ہاں کیوں بدھی ہے انہوں نے کہا میں رات کو اٹھی کہ اللہ دی عبادت کرنی ہوں جیرے ویلے قیام کریں جے تھک ونیاں مل رسی دی ٹیک لا کھڑ دیاں لیکن قیام نہیں چھوڑیں دی نبی سی فرمائے زینب جے تک طاقت تے سہا ہووی نماز پڑھی کر جلے جسم تھک ونجے رسیاں دی ٹیک نہ لائی کر کیونکہ میں نہیں لائی جیرا بندہ میری عادت دے خلاف کرے تے اللہ ان دی عبادت ہی قبول نہیں کریں دا رسی میں لوہا سٹیے اگر تے ساری رات رسی دی ٹیک لا کے نماز پڑھی تے اللہ تیری رات دی عبادت قبول نہ کرے سی لوگوں جی اجا بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تے سمجھو ہر او کام جرا کام اللہ پاک نے تو کو جنت وچ داخل کرنے تو او کام دیکھ کے او کام تو اوے ہونا چاہیے جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کام ہے اللہ دے نبی دی پوری 23 سالہ نبوت دی زندگی وچ ہر او چیز تھی ہے جڑی چیز اج تیری میری زندگی وچ موجود ہے کوئی بندہ آکے سی فلانا کام سارے چیت نبی نے نہ کیتا اساں بھول وینے نبی سی اللہ پاک نے اپنے نبی کو نماز بھلوا کے سارے واسطے نمونہ پیش کیتے سارے اتے ڈوکھ کھندن نبی سی تے اللہ سی ڈوکھ دے کے ساکو تو آکو ڈشے اساں رون دیں نبی رون دائی طریقہ ڈشے رون بھی گالے دھاڑ پٹکار چیخن بھی گالے سمجھ جائیے کہنا نبی سی فرمائے من لاتم الخدودا وشق الجیوبا ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا وہ جرا روندے واری اپنے چہرے تے دھپڑ مارے اور اپنے گربان کو پھاڑے اور اپنے منہ تے تماچے مارے ہائے برباد تھی گیوں سے ہائے برباد تھی گیوں سے اور اپنے ٹکرا مارے اور اپنی زبان نال جہلیت دے جملے علاوے این بندے کو آکھو فلیسا مننا تیرا میں محمد رسول اللہ نال کوئی تعلق ہے نہیں ذرہ کوئی تکلیف ہوئے بندہ ماتم شروع کر دے پٹن تے رومن شروع کر دے ہر شاید طریقہ میرے مصطفیٰ دی سیرت چھے آج دے بعد ہر وہ کام کر جرا کام میرے پیغمبر نے کیتے اور اپنی ہر عادت رسول دی عادت دے مطابق بنا تاکہ تیری عادت کو اللہ عبادت بنا دے وے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کرو اللہ تعالی سارے بھرا دی شادی کو مبارک کرے اور اللہ تعالی این وستی تے این شہر تے خصوصی رحمت فرماوے اللہ تعالی سادہ سناونا توڑا سننا اپنی بارگاہ قبول فرماوے جیرے اللہ دے بندے محنت کرنن پروگرامیں دی اللہ سب دی محنت قبول فرماوے قاری سے پوچھتے پہن میرے کو لوگ کہ لوگ آدھن سوہنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر اچھ زندہ ہیں یا مردہ ہیں قبر اچھ بھائی جان گزارش ہے این سوال دا جواب قرآن و حدیثی چو گولنا پوسی صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ سارے حدیث جا کتاباں کھولو نبی سے دی آخر زندگی دی ایک ادا کو اگر اللہ ڈس سکدے تو اے بعد الموت دی زندگی دی پوزیشن کو بھی اللہ ڈس سکدے ہے لمبی بحث ان دا مختصر جیاں جواب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام این روضہ پاک مدینہ منورہ والی قبر دے اندر زندہ نہیں ہن زندہ بندہ تے سارا جیرا بندہ مر ونجے ہر بندہ مرن دے بعد زندہ ہوندے ہر بندہ لیکن کتھا ہوندے اللہ دے ہاں زندہ ہوندے جی میں شہیدیں دے بارے اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہیں لیکن بل احیاؤن عند ربہم وہ میرے کولو زندہ ہیں اور اللہ نے یہ فرمایا ولیکن لا تشعرون تساں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے جلے ایسا زندگی دا شعور نہیں سے رکھ دے ایسا کیویں آکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم زندہ ہیں اور ایویں زندہ ہیں جی میں دنیا ہے زندہ ہیں ای نہیں ہو سکتا موت دا مطلب ہی ہوندے کہ موت دنیا تو بندے کو کٹ آف کرے تے برزخ دے جہان تے آخرت دے جہان پہنچا رہے آخرت دے جہان زندہ ہیں کتھاں نبی سے معراج علی رات گئے جنت دی سیر ودے کرنے ہیں مکان ڈٹھنے مختلف تے ایک مکان ڈٹھنے بڑا سونا نبی سے فرمایا جبریل مکان کہندا ہے انہاں کسی توڑا ہے جے کو مقام محمود آدن ازان دے بعد ازان لے والا دعا ہے آدھا کھڑا ہوں دے آتے محمدن الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقام محمودن اللذی وعدتا اے اوہو مقام محدود ہے توڑا نبی سے فرمایا پیچھے میں کو چھوڑ میں کو داخل تھی وانڈے جبریل فرمایا کہنا
اجا تھوڑی زندگی دا کچھ عرصہ باقی ہے، وہ جو ہی مکمل تھی سی فوت ہون دے فوراً بعد اللہ نے ول تو ای مکان وچ داخل فرما دے ہونے۔ سارا عقیدہ زندہ ہے لیکن ہیں کی تھا بولو مقام محمود تے زندہ ہے، اعلیٰ قسم دا اتے بالکل زندہ ہے، نبی سے این اپنے روزے چ زندہ نہیں۔ مسئلہ پوچھنے والی ایک عورت آئی، نبی سے فرمایا سویرے والا میں کہ واہ سویرے والا میں جو پرموٹ لکھوائی بیٹھے ہو، میں سویرے آواں تے تساں نہ ہوو، میں آواں تے تواڈے اوتے وقت آ گیا ہوئے، میں ولا کہندے کہ پوچھاں۔ نبی سے فرمایا ماں جے میں نہ ہوواں فاتح ابو بکر صدیق تے ہو سی پیا اودے کے مسئلہ پوچھ گئی نہیں۔ ان نے آکھیا جے میں اتھا نہ ہوساں روزے تے ہوساں پیا، اتھا ہو سیں جیری شا پوچھ سے میں دسیندہ رہا سا میں اتھا ہی جیندہ ہونا نہیں نے آکھیا۔ فرمانے ابو بکر صدیق دو والا رہی اے گال جو نبی زندہ ہونن، انبیاء زندہ ہونن، پیغمبر زندہ ہونن، نبی کریم علیہ السلام نے کوئی بھی فرمان نہیں فرمایا ایہو جیاں جن دے بارے اے ہوئے کہ نبی زندہ ہونن۔ لوگ اتنا تک بھی آکھے کہ نبی قبریں چ نمازاں پڑھ دن، نبییں دیاں بیویاں قبریں چ پیش کی چاویں اور ہر نبی کو قبر چو کٹ کے بیت اللہ دا حج کرایا ویندے، پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھیا ویندے۔ سادہ عقیدہ ہے اللہ دے پیغمبر دا جرا مقدس وجود او این روضہ پاک چے لیکن معطر مزین خوبصورت خوشبودار ہے، اتنا خوشبودار دنیا وچ کہیں مسلمان دا وجود ہی نہیں جتنا تیرے میرے پیغمبر دا روضہ پاک وچ وجود معطر ہے۔ لیکن آپ دی روح اعلی علیین چے نبی کریم دی جلے روح پرواز تھی نہیں پئی آئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میں ڈیدی بیٹھی ہم، حضرت بی بی فاطمہ تزارہ فرمائیں میں ڈیدی بیٹھی ہم، نبی سے اپنی انگلی شہادت علی اللہ دو کھڑی کی تھی اور فرمائنے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، میں اپنے اتو والے اعلیٰ اللہ کو ملن ویندہ پیاں تے اتو والے کو ملن اشارے دا مطلب ہے کہ نبی سے دی روح اتیں اعلیٰ مقام تے پہنچ گئی ہے۔ اگر روح وجود دے اندر ہے، وجود قبر ہی اگر نبی سے زندہ ہیں تو موت دا کیا مانا، والخلافت دا کیا مانا، صدیق اکبر دی خلافت دا کیا مانا، اے صدیق فاروق عثمان علی اے جرے خلیفے بن دے رہ گئے دلیل ہے کہ نبی پاک زندہ نہیں۔ خلافت دا معنی ہے کہ اللہ دے پیغمبر زندہ نہیں، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود معطر روضہ پاک موجود ہے لیکن آپ دے روح اعلیٰ علیین مقام محمود تے موجود ہے۔ اللہ تو دعا العمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ سارے بھائی دی شادی مبارک کر، یا اللہ تمام مسلمان یا پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان دی مدد فرما، مظلوم مسلمان دی مدد فرما، یا اللہ صراط مستقیم دی پہچان نصیب فرما، یا اللہ اپنے پیغمبر دی اطاعت اور اتباع نصیب فرما، یا اللہ چچینیا دے، فلسطین دے، کشمیر دے مظلوم مسلمان دی مدد فرما، یا اللہ بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ بیماریں کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ قرضداریں کو قرض تو نجات عطا فرما، یا اللہ پریشان حال ہو گیا پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے نمازیں کو 5 وقت دا نمازی بنا، یا اللہ ہر قسم دی ازمائش تو بچا، قبر دے عذاب تو بچا، آخرت دے عذاب تو بچا، یا اللہ قبر دی فکر نصیب فرما، یا اللہ جہنم تو بچا، حوض کوثر دا شربت نصیب فرما، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما، پل صراط تو نجات نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔